اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ اس ویڈیو کو میرے لیے، میرے ناظرین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے علم، فہم، بصیرت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج کا موضوع نہ صرف پاکستان کی بقا سے جڑا ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کی غیرت، عزت اور وقار سے بھی۔ ہم بات کریں گے ایک ایسی سچائی پر جو برسوں سے ہمارے دباؤں میں دبائی گئی اور ہمارے جذبات کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیا گیا۔ یہ صرف سیاست نہیں، یہ ایک عقیدہ، تاریخ اور نظریے کی جنگ ہے۔ سامعین مکرم، فرض کریں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یقین جانیے کہ تب آج اسرائیل تنہا پورے عالم اسلام کے سینے پر سوار ہوتا۔ شام ہو یا یمن، عراق ہو یا لیبیا، فلسطین تو ویسے ہی کچلا جا رہا ہے، مگر اس کے بعد جس مقام پر اسرائیلی توپوں کا رخ ہوتا وہ مکہ اور مدینہ ہوتے۔ مگر یاد رکھیں کہ حرمین کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے، اور اسی وعدے کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنی معیشت الہی سے ایک ایسا ملک کھڑا کر دیا جسے وہ خود بھی اسلامی ایٹمی قوت بنانا چاہتا تھا۔ وہ ملک تھا پاکستان۔ سال 1974 ہندوستان نے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کہا تھا کہ ہم گاز کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ سامعین، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، یہ ایک غیرت مند مسلمان کا اعلان جنگ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم مر جائیں گے مگر دشمن کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا نے پاکستان پر پابندیاں لگائیں مگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے غیرت مند سپوت نے دن رات ایک کر کے اس قوم کو وہ ہتھیار دیا جس سے آج اسرائیل بھی لرزتا ہے اور ہندوستان بھی دم سادے بیٹھا ہے۔ سامعین، یہ بات کسی سازشی نظریے کا حصہ نہیں بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 1990 کی دہائی میں اسرائیل اور عالمی صہیونی تنظیموں نے اپنی خفیہ اجلاسوں میں یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا ہے ورنہ اسرائیل کی سلامتی خطرے میں رہے گی۔ اسی دوران ایک شخصیت کو تیار کیا گیا، ایک ایسا چہرہ جو نوجوانوں کے دل کی دھڑکن بنے، جو سچے وعدے کرے، جو کرپشن کے خلاف نعرے لگائے اور جب وقت آئے تو پاکستان کی فوج، ایجنسیوں اور ایٹمی پروگرام کو اندر سے کھوکھلا کر دے۔ وہ چہرہ تھا عمران خان۔ سامعین مکرم، پہلے نوجوانوں کو سیاست سے جوڑا گیا، انہیں سسٹم کے خلاف بھڑکایا گیا، پھر فوج کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، حتیٰ کہ ملک کی بقا کے خلاف زہر بھرا گیا۔ پھر ایسی میڈیا ٹیمیں تشکیل دی گئی جنہوں نے ہر محب وطن کو یوتھیے کی گالی دی اور ایسا پروپیگنڈا پھیلایا کہ اگر ایٹمی پروگرام ختم بھی ہو جائے تو کیا ہوا، روٹی تو ملے گی نا۔ سامعین مکرم، یہ وہ جملے ہیں جو کسی دشمن کے منہ سے نہیں بلکہ خود پاکستانیوں کے منہ سے نکلوائے گئے۔ یہ وہی نفسیاتی جنگ تھی جس کا ہدف تھا پاکستانی نوجوان کو پاکستان کے خلاف کر دو، تب ایٹمی طاقت خود ہی مٹی میں مل جائے گی۔ یاد رکھو، اسرائیل، امریکہ یا یورپی طاقتیں کچھ بھی کر لیں، اسلام کی حفاظت کسی فوج سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے ہوتی ہے، مگر اللہ کی قدرت کا نظام بھی اسباب سے جڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اسباب میں وہ سب سے مضبوط ڈھال ہے جو مکہ، مدینہ، فلسطین اور کشمیر کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ فرض کرو کہ کل عمران خان یا کوئی بھی حکومت آ کر کہے کہ ہمیں ایک ایٹمی پروگرام سے نکل جانا چاہیے، تو کیا تم اپنے بچوں کے ہاتھ میں کشکول دے کر یہ کہو گے کہ کم از کم بھوکے تو نہیں مر رہے؟ یاد رکھو کہ ایٹمی ہتھیار صرف دشمن کے لیے نہیں ہوتے، یہ ایک نظریے کی بقا کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کے قلعے کی آخری دیوار ہیں۔ سامعین مکرم، مسئلہ ایٹمی ہتھیاروں کا نہیں، مسئلہ سوچ کا ہے۔ جب تک عوام یہ نہ سمجھے کہ ریاست، فوج، ادارے اور نظریہ سب مل کر اسلام کا دفاع کرتے ہیں، تب تک کوئی عمران خان، کوئی جرنل، کوئی مولوی، کوئی سیاستدان تمہیں بیچتا رہے گا۔ اب وقت ہے جاگنے کا، اپنے بچوں کو خانستان نہیں بلکہ پاکستان سکھانے کا۔ سامعین مکرم، یہ ویڈیو کسی شخصیت کے خلاف نہیں بلکہ سوچ کی اصلاح کے لیے ہے۔ اگر تم پاکستان سے محبت کرتے ہو، اگر تم اسلام کے دشمن کو پہچان چکے ہو، اگر تم واقعی مکے اور مدینے کے لیے تڑپتے ہو تو اپنے اندر اطاعت، فہم اور غیرت پیدا کرو۔ سامعین مکرم، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی، سبق آمیز اور حقائق پر مبنی لگی ہو تو ہمارے چینل کشمیر ٹی وی 008 کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ جاگیں، کیونکہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں مگر نظریہ زندہ رہتا ہے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا میں یاد رکھیں اور اپنی دھرتی، اپنے نظریے اور اپنے اسلام کا دفاع صرف لفظوں سے نہیں عمل سے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔